محمد رسول اللہ کی نبوت میں ادنا درجے کا شک یہودیوں کا نہیں تھا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، اچھی طرح پہچانتے تھے. ایک واقعہ سنائے بغیر رہا نہیں جا رہا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل دیے اور مدینہ کے قریب پہنچ گئے، تو آپ نے پہلے مدینہ سے پہلے مضافاتی بستی قبا میں قیام فرمایا تھا. تو یہودیوں کا جو سپریم لیڈر تھا مدینہ میں، حی ابن اخطب، اس نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ اب یہاں تک آ گئے ہیں محمد، تو تم قبا چلے جاؤ اور ذرا چھپ جاؤ، چھپ کر محمد کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کرنا اور ریڈ کرو، سمجھو اس کی شخصیت کو، اور واپس آ کر مجھے رپورٹ دو. بھائی نے ایسے ہی کیا اور کامیاب ہو گیا وہ، اور اس نے جس حد تک بھی قریب سے دیکھ سکتا تھا دیکھا، سمجھا، اور واپس آیا. بھائی حی ابن اخطب بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. تو پیچھے تو بہت ہی تنہائی میں بیٹھ کر اس نے پوچھا کہ بھئی تم نے کیا دیکھا؟ تو اس شخص کا جواب تھا کہ بھائی صاحب، یہ تو بالکل وہی شخص ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا ہے. علامات جو ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. حی ابن اخطب نے ایک عجیب کیفیت میں ڈوب کر پوچھا، ہوا واقعی وہی ہے؟ تم کو یقین ہے پورا؟ جواب تھا اس کا، ای واللہ انہو لہو. قسم کھا کے اس نے کہا کہ بالکل وہی ہے، مجھے کوئی شک نہیں. حی ابن اخطب خاموش ہو گیا. اب یہ بھائی پوچھتا ہے کہ اب جب کہ میں نے آپ کو آ کر بتا دیا اپنا مشاہدہ، تو اب آپ فیصلہ فرمائیے ہمارا برتاؤ اور سلوک اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. الفاظ جو کتابوں میں نقل ہوئے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں، وہ یہ ہیں، عداوتہ ما حیینا، جب تک زندہ رہیں گے اس کی دشمنی کرتے رہیں گے، مخالفت کرتے رہیں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس راز کو فاش کس نے کیا؟ ان دو بھائیوں کی اس خفیہ گفتگو کو ہم تک کس نے پہنچایا؟ دیکھیے یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کی عجیب غریب پلاننگ ہر قدم پر نظر آتی ہے. مگر میں پھر شکوہ کرتا ہوں، اس وقت چونکہ ہم اخبارات اور میڈیا اس کے جادو ہم پر چل رہا ہے، تو اللہ کا تو اس میں کہیں تذکرہ نہیں آتا، تو ہمارا ذہن بھی اللہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا. یہی تو بیماری جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا شروع میں، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا کے ذیل میں. اب دیکھیے اللہ کی پلاننگ. حی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ تھی. اب اس گھر میں یہ لڑکی پیدا ہو، اور اس کے مزاج میں ایسا لگتا ہے کہ سلامتی تھی. انہوں نے دیوار کے پیچھے چھپ کر اپنے باپ اور چچا کی گفتگو سنی. بہت ہی فیصلہ کن لمحات تھے وہ. ایک پوری قوم کی تقدیر بننے یا بگڑنے والی تھی.
جس گھر میں بننے یا بگڑنے کا فیصلہ ہو رہا تھا بیٹی کان لگا کر سن رہی تھی. اور بہت بہت اہم بات یہ ہے کہ جب خیبر فتح ہوا، کیونکہ مدینے سے ان یہودی لیڈروں کو ایک خاص موقع پر، پھر جس کی تفصیل میں اس وقت نہیں بیان کر سکتا، اللہ کے رسول نے مدینے سے ان کو جلا وطن کر دیا تھا. ایک بڑی خطرناک حرکتیں انہوں نے کی تھیں، جس کی صرف یہ سزا دی گئی کہ اب یہاں مدینے میں نہیں رہ سکتے. تو یہ لوگ خیبر چلے گئے. جب خیبر فتح ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب معمول تھا. قوموں کو قریب کرنے، قبیلوں کو قریب کرنے اور یہ پیغام دینے کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، اور عزت و اکرام کے لائق لوگوں کی عزت و اکرام کرنے کا معمول تھا آپ کا. آپ کی ہدایت تھی کہ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی معزز شخص آئے تو اس کی اعزاز کیا کرو، اکرام کیا کرو. چنانچہ آپ نے جو شادیاں کی، ان لوگ تو بیچارے اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ وہ عمر جو شادیاں کرنے کی نہیں ہوتی، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی، اور جو آپ نے شادیاں کی وہ دعوتی مقصد سے تھی، وہ شوقیہ شادیاں نہیں تھیں. مختلف قبائل اور قوموں کی جو سربراہ تھے یا بہت معزز خاندان کی خواتین تھیں، آپ نے ان کو اپنے نکاح میں لیا. اگر وہ بیوہ ہو گئیں تو، یا وہ غیر شادی شدہ تھیں تو. چنانچہ حضرت صفیہ ام المومنین بن گئیں. یہی صفیہ، حی ابن اخطب کی بیٹی. یہ لوگ، میں نے واقعہ صرف اس لیے سنا دیا کہ یہ جو قرآن نے کہا نا حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حق واضح ہو چکا تھا. محمد کے سچے نبی ہونے کے یہ لوگ دل سے قائل ہو چکے تھے، لیکن ماننا نہیں چاہتے تھے. نہیں، بالکل نہیں.